انت امین هذه الامه، اور تم اس امت کے امانت دار شخص ہو۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما کنت لاتقدم بین یدی رجل، میں ایسے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حکم دیا ہو کہ وہ نماز ہمیں پڑھائے، فامنا، تو اس نے ہمیں نماز پڑھائی، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ ہاں جب اس کا انتقال ہو جائے گا پھر میں بیعت اپنا ہاتھ پہ کروا سکتا ہوں، لیکن اس کی موجودگی میں نہیں۔ ثم بوجع بعد ذلك لابی بکر الصدیق، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی۔ فکان ابو عبیدہ خیر نصیح لہ فی الحق، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے بڑے اچھے خیر خواہ تھے حق کے معاملے میں، واکرم معوان لہ علی الخیر، اور خیر پر بھلائیوں کے کاموں پر ان کے بڑے اچھے یعنی بڑے اچھے معاون تھے۔ ثم عہد ابو بکر بالخلافہ من بعدہ للفاروق، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سپرد کر دی، عہد یعہد ذمہ دار بنانا، خلافت سپرد کر دی اپنے بعد فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ فدان له ابو عبیدہ بالطاعت، تو ابو عبیدہ ان کے سامنے بھی اطاعت کے ساتھ جھک گئے، ولم یعصہ فی امر، اور کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کی، الا مرۃ واحدہ، مگر ایک مرتبہ، ایک معاملے میں صرف نافرمانی کی تھی، ایک مرتبہ صرف نافرمانی کی تھی۔ فہل تدری ما الامر الذي عصى فی ابو عبیدہ امر خلیفۃ المسلمین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس موقع پر مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم کی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نافرمانی کی تھی؟ لقد وقع ذلك، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے ملک میں تھے، یقود جیوش المسلمین من نصر الی نصر، وہ مسلمان کی قیادت میں، مسلمان کے لشکر کی قیادت میں تھے، من نصر الی نصر، ایک فتح کے بعد دوسرے فتح تک، یعنی مدد کے بعد مدد، یعنی ملک فتح ہوتے ہی جا رہے تھے ایک مدد کے بعد دوسری مدد تک، حتی فتح اللہ علی یدہ الدیار الشامیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر شام کے علاقوں کو فتح کر دیا، تمام کے تمام، کلہا، تمام کے تمام شام کے علاقے فتح کر دیے۔ فبلغ الفرات شرقا وآسیا الصغرى شمالا، تو وہ لوگ مشرق میں فرات تک پہنچ گئے اور چھوٹے ایشیا میں پہنچ گئے شمال کی جانب۔ عند ذلك دہم بلاد الشام طاعون، اس وقت شام کے ملک میں طاعون پھیلا، دہم الطاعون، طاعون پھیلا، طاعون یعنی کوئی وبا پھیل گئی، بیماری۔ ما عرف الناس مثلہ قط، جس جیسی وبا لوگوں نے کبھی جانی ہی نہیں تھی۔ فجعل يحسد الناس حسدا، تو وہ طاعون لوگوں کو مارنے لگا، خطرناک طریقے سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا وہ طاعون۔ فما كان من عمر بن الخطاب، تو جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا، ان وجہ رسولا الى ابی عبیدہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد کو روانہ کیا ایک خط کے ساتھ جس میں عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، انی بدت لی، مجھے ظاہر ہوئی ہے تمہاری ضرورت، لا غنی لی عنک فیہا، جس میں میرے لیے میں بچ ہی نہیں سکتا مگر تمہارے ہی ذریعے سے، عنک فیہا، تمہارے سلسلے میں۔ فإن أتاك کتابی، بس اگر تمہارے پاس میرا خط آئے لیلاً، رات کے وقت، تو میں تم سے یہ بات چاہتا ہوں، اعزم بمعنی طلب یطلب، میں تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صبح کا انتظار نہ کرنا یہاں تک کہ میری طرف سوار ہو جاؤ، اور اگر تمہارے پاس آئے میرا خط دن کے وقت تو میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم شام مت کرنا یہاں تک کہ میرے پاس سفر کر لو۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم کی خط پڑھا تو کہا، لقد علمت حاجت امیر المؤمنین الیہ، مجھ سے جو امیر المؤمنین کی ضرورت ہے میں اس کو سمجھ چکا ہوں، وہ چاہ رہے ہیں ان یستبقی، کہ مجھ کو باقی رکھیں، یعنی مجھ کو اس موت سے جو سب لوگ مر رہے ہیں اس سے بچا لیں، من لیس بباق، جو کہ بچ ہی نہیں سکتا۔ ثم کتب الیہ یقول، پھر امیر المؤمنین کے پاس ایک خط لکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، میں آپ کی ضرورت کو جان چکا ہوں، اور بے شک میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں، اور میں اپنے نفس میں کوئی رغبت نہیں چاہتا ہوں، ان الذی یصیبہم، اس چیز سے جو ان کو پہنچی ہے، یعنی جو تکلیف پہنچی ہے ان کو، ولا ارید فراقہم، اور میں ان سے جدا بھی نہیں ہو سکتا، میں جدا ہونا ان سے نہیں چاہتا، حتی یقضی اللہ فی وفیہم امرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَحَلَّلْنِي مِنْ عَزْمِكَ، جب آپ کے پاس میرا یہ خط پہنچے تو مجھے حلال کر دیجیے گا، یعنی مجھے آزاد کر دیجیے گا اپنے ارادے سے، وَأْذَنْ لِي بِالْبَقَاءِ، اور مجھے شام میں رہنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَكَى حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا، بکا حتی فاضت عیناہ، وہ رو پڑے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑی۔ فقال له من عنده، تو ان لوگوں نے کہا جو ان کے پاس تھے،
عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شدت کی وجہ سے ما رأوہ من بکائہ، جو انہوں نے ان کے رونے میں سے دیکھا، کیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا امیر المؤمنین؟ تو امیر المؤمنین نے کہا نہیں، لیکن موت ان سے قریب ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال غلط نہیں ہوا۔ اذ ما لبث ابو عبیدہ ان اصیب بالطاعون، اچانک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو طاعون نے آ پکڑا۔ فلما حضرت الوفاہ، جب ان کی وفات قریب آئی تو اپنے لشکر کو ایک وصیت کی اور کہا بے شک میں تم کو ایسی وصیت کر رہا ہوں، ان قبلتموہا، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا، لن تزالوا بخیر، مسلسل بھلائی کے ساتھ رہو گے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور صدقہ کرو اور حج کرو اور عمرہ کرو اور لوگوں کو اچھی اچھی وصیتیں کرو، وانصحوا لامراءکم ولا تغشوہم، اور اپنے حاکموں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ان کو دھوکہ نہ دو، ولا تلہکم الدنیا، اور دنیا تم کو غافل نہ کر دے، اس لیے کہ آدمی اگر اس کو 1000 سال کی عمر دے دی گئی، ما کان لہ بد، تو اس کے لیے کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس سے کہ وہ اسی طرح نہ ہو جائے، میری موت کی طرح نہ ہو جائے، ھذا الذی ترون، جو تم دیکھ رہے ہو۔ ان اللہ کتب الموت علی بنی آدم فہم میتون، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے اوپر موت کو لکھ دیا ہے، وہ مر کر رہیں گے، اور ان میں سے سب سے عقل مند وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہو اپنے رب کا، اور ان میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا وہ ہے جو اپنی میعاد کے لیے عمل کرے، یعنی وعدے کے دن کے لیے، قیامت کے لیے عمل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ پھر تھوڑی ہی دیر رکے تھے کہ ان کی پاک روح قبض ہو گئی، ان کی پاک روح اڑ گئی، یعنی اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ فقام معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں، بے شک تم ایسے آدمی کو کھو چکے ہو، باخدا ما اعلم انی رأیت رجلا، میں کوئی ایسا شخص نہیں جانتا جس کو میں نے دیکھا ہو، ابر صدرن، سینے کے اعتبار سے ان سے زیادہ نیک، یعنی دل کے اعتبار سے، ولا ابعد غائلۃ، اور شر و فساد سے ان سے زیادہ دور، غائلۃ جمع غوائل شر، ولا اشد حبا للعاقبہ، اور انجام میں ان سے، اور انجام کی اتنی سخت محبت رکھنے والا، ولا انصح للعامۃ منہ، اور عامت المسلمین کا ان سے زیادہ خیر خواہ، فترحموا، تو ابو عبیدہ پر رحم کی دعا کرو، علی یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے گا، تم ان پر رحم کی دعا کرو، اللہ تم پر رحم کی دعا کرے گا انشاءاللہ۔ اب اگلے سبق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ